شاہ صاحب جیسے میں نے اپنے ابتدائیے میں بات کی کہ ملک پہ بہت مایوسی چھائی ہوئی ہے، لیکن آپ ہمیشہ بڑے آپٹیمسٹک رہتے ہیں اور بہت پازیٹیو بات کرتے ہیں، یہ مایوسی کیسے ختم ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شاید اس کیفیت کو مایوسی کا نام تو نہ دے پاؤں۔ مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوتا اللہ کی رحمت سے، وہ ہمیشہ پر امید ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ ضرور رحمت کرے گا، اور اللہ رحمت کر دیتا ہے۔ یہ مایوسی نہیں، کچھ اور کیفیت ہے، اور اس کی وجوہات ایسی ہیں کہ شاید آپ کے ویورز کو بات یہ کہ زیادہ پسند نہ آئے۔ ہمارے اندر دو چیزیں گھر کر گئیں جو نہیں کرنی چاہیے تھیں۔ ایک تو ہمارے اندر انتظار کی خوبی ختم ہو گئی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ادھر میرے ذہن میں خیال آیا ادھر پورا ہو جائے، ہم انتظار نہیں کر پاتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں خواہشات کی یلغار ہو گئی ہے، یا تو یہ لفظ یلغار میں جان بوجھ کے استعمال کر رہا ہوں کہ اگر خواہشات بڑھ جائیں بہت تو ایک بات ہے، لیکن اگر اس سے آگے کی ڈگری پر خواہشات چلی جائیں تو اس کو یلغار ہی کہا جا سکتا ہے۔ تو جب انسان کے اندر خواہشات بہت بڑھ جائیں اور انتظار نہ کر پائے تو پھر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے جس کو ہم، اور یہی ایک وجہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی صاحب بھی آ کے کوئی سا نعرہ لگا دیں جس میں ہمیں وہ سبز باغ دکھا دیں، ہم اس کے پیچھے چل پڑیں گے، اور ہمارے ساتھ ہوتا رہا۔ ہم کبھی یہ کوشچن نہیں کرتے کہ صاحب یہ ہوگا کیسے، اکنامک کے وہ اصول تو بتائیے جس کے تحت آپ یہ کر پائیں گے۔ ہم فوری طور پہ یقین کریں گے اور پیچھے اس کے چل پڑیں گے۔ ایسی کیفیت کے نتیجے میں جو چیز آتی ہے اس کو ہم عام طور پہ معمول کرتے ہیں مایوسی پر۔ مایوسی نہیں ہے۔ اگر ہم یہ بات سمجھ لیں کہ تخلیق جہاں بھی ہوگی، خواہ کسی رنگ میں ہو، وہ وقت لیتی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ تخلیق یکلخت ہو جائے۔ احکامات تو جاری کیے جا سکتے ہیں یکلخت، خواہشات بھی یکلخت جنم لے لیتی ہیں، لیکن ان کی جو تعبیر ہے وہ تخلیق کے ذریعے سے آتی ہے، اور تخلیق میں ہمیشہ وقت لگتا ہے۔ تو اگر یہ چیز ہمیں سمجھ آ جائے گی تو پھر یہ کیفیت ہماری ختم ہو جائے گی۔ لیکن سر جس طرح اگر ہم دیکھیں پاکستان کو بنے ہوئے 70 سے زائد عرصہ ہو گیا ہے، کافی ٹائم ہو گیا ہے، صبر بھی کر لیا ہے عوام نے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بے صبری آ گئی ہے، ہمیں شاید خواہشات زیادہ ہیں، لیکن ہماری عوام کی تو بیسک نیسیسٹیز جو بنیادی ضرورتیں ہیں وہ بھی پوری نہیں ہو رہی، خواہشات تو بہت دور کی بات ہے۔ تو حالانکہ اب جیسے موجودہ حکومت ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ تو بڑے بہترین جا رہے ہیں، لیکن عوام تک وہ ریلیف نہیں مل رہا۔ آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ 2025 جو ہے وہ بہتری کا سال ہے، آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ 2025 واقعی بہتری کا سال ہوگا اور عوام کو ریلیف ملے گا؟ نہیں، شاید صبر بھی آئے گا؟ میرے الفاظ مس انڈرسٹوڈ ہو گئے کہ 2025 بہتری کا سال ہے، ایسا نہیں میں کہہ رہا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ میں حکومت وقت یا گزری ہوئی حکومت کسی پر کبھی بات نہیں کرتا، کیونکہ وہ میرا سبجیکٹ ہی نہیں ہے۔ جس چیز کی مجھے ثبوت ہی نہیں ہے میں اس پر کمنٹ نہیں کر پاؤں گا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جو آپ نے پاکستان کی بات کی، پاکستان سدا سے ایسا نہیں تھا۔ پاکستان میں آپ تو خیر بہت ہی چھوٹے ہیں،
لیکن جو میری نسل کے لوگ ہیں انہوں نے اپنے لڑکپن میں اسی پاکستان کو بڑے اچھے حال میں دیکھا ہے. میں نے اسٹوڈنٹ لائف میں غیر ممالک میں پاکستان کی عزت بے پناہ ہوتی دیکھی ہے. یہ ہم ہی بھی تھے جن کو ورلڈ بینک نے بطور ماڈل کنٹری پیش کیا تھا. ہم ہی تھے جو جرمنی جیسے ترقی یافتہ ملک کو بھی لون دیا ہے، جنہوں نے نہ صرف جرمنی، اس کے علاوہ بھی اور دوسرے ممالک کو بھی. تو پاکستان سدا سے ایسا نہیں تھا. پاکستان بگڑا ہے کچھ عرصے میں، اور جیسے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان پر کوئی مصیبت نہیں آتی ما سوائے اس کے اپنے ہاتھ کے. تو یہ اس میں ہمیں اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرانا چاہیے. ملک تو بڑا اچھا تھا، ہم نے اس کے اچھے دن دیکھے ہیں. ہم نے تو وہ وقت بھی دیکھا ہے کہ ہر محلے میں کارپوریشن رن ریڈنگ روم تھے، جس میں کارپوریشن اخبار پرووائڈ کرتی تھی. ریٹائرڈ لوگ وہاں بیٹھ کے اخبار پڑھ لیتے تھے. ہم نے اس کا وہ وقت بھی دیکھا ہے جب ہر محلے میں کارپوریشن رن فری پرائمری اسکول تھے. میں خود بھی انہی میں سے ایک میں پڑھا، کلاس 5 تک، ایبسولوٹلی فری. کسی بھی مد میں سال بھر میں 1 روپیہ بھی نہیں چارج ہوا. تو اچھا تھا پاکستان، بہت اچھا تھا. پھر ہو جائے گا. وہ جو آپ نے 2025 کو ریفر کیا، میں یہ کہہ رہا تھا 23-24 سے کہ اکتوبر 24 کے بعد ہمیں سانس آنا شروع ہو جائے گا. جو سانس رکا ہوا تھا ہمارا، بالکل چوکڈ تھے ہم، وہ کیفیت ختم ہونے کی تھی، اور وہ ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے. ہاں البتہ یہ میں ضرور کہتا ہوں کہ اب سے 2-2.25 سال کے بعد، 2.25 سال کے بعد بہت تیزی سے اٹھ جائے گا پاکستان اوپر. اچھا. اور اس میں کریڈٹ کسی کا نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب اگر میں کلیم کر لوں کہ میری حکومت ہے اس لیے یہ ہو گیا، تو غلط ہے. یہ رب کا کریڈٹ ہے کہ رب یوں ہی چاہ رہا ہے کہ موجودہ نظام میں موجود جو چہرے ہیں وہی یہ بہتری لے کر آئیں گے، یا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی نیا چہرہ ہوگا؟ شخصیتوں سے امیدوں نے ہمیں یہاں تک پہنچایا. تو میں تو ہر ایک سے گزارش کرتا ہوں کہ شخصیتوں کو ڈسکس مت کیجیے، اپنے ملک سے غرض رکھیے، اور انشاءاللہ ملک بہت تیزی سے اٹھے گا ہی، اور بہتر دن آئیں گے. نہیں